طواف وداع، ہمارے ہاں وداع کہہ دیا جاتا ہے، اصل لفظ وداع ہے۔ طواف وداع یہ حج کرنے والے کے لیے جو مکہ کے باہر کے ہوں ان کے لیے واجب ہے، پاکستان سے دوسرے ممالک سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے صحابہ کرام کو محصب سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز سے پہلے بیت اللہ شریف آئے، طواف وداع کیا، پھر نکلے اور سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ طواف وداع یہ واجب ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کا مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ ہو، گاڑی طے ہو چکی ہے کہ بھئی 4 بجے آئے گی، تیاری کا گروپ لیڈر نے بتا دیا، تو اب اس سے 2-3 گھنٹے پہلے انسان طواف وداع سے فارغ ہو جائے۔ ایک رات پہلے بھی ہو سکتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، تو انسان طواف وداع کر لے، یہ واجب ہے۔ اگر نہ کیا تو دم دینا پڑے گا۔ طواف وداع کرنے کے بعد اگر انسان کو مزید کچھ وقت مل جائے، گاڑی لیٹ ہو گئی یا کوئی اور کام ہے، تو انسان اب حرم میں وقت گزار سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے طواف وداع کر لیا، اب دوبارہ حرم میں نہیں آ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد نماز کا موقع ملے یا مزید طواف کا موقع ملے، ذکر اذکار کا، دعا کا موقع ملے، تو وہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ حج کے سفر میں گروپ کے انسان ساتھ ہوتا ہے تو گروپ لیڈر کی بات کو، گروپ کے نظم کو ساتھ رکھے۔ ایسا نہ ہو، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ 4 بجے ایک ٹائم مل گیا کہ 4 بجے بس کی واپسی کا ہے، سب نے جانا ہے، اور یہ وہاں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس بیت اللہ کو دیکھ لوں، اب 4 بھی بج گئے اور 4:30 بھی بج گئے، تو یہ ترتیب لوگوں کو تکلیف دینے والی مناسب نہیں۔ تو اپنے انتظامیہ کو، اپنے معاملات کو سامنے رکھے، اور طواف وداع انسان ایک رات پہلے بھی کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو طواف وداع کے بعد دوبارہ آنا یہ جائز ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ طواف وداع سے جب فارغ ہو جائے تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، آب زمزم پیے اور خوب دعائیں مانگے۔ ہاں، وہ عورت جو ایام کے اندر ہے، طواف وداع اگر وہ نہ کر سکے تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ طواف زیارت تو لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن طواف وداع اس وجہ سے اگر نہ کوئی عورت کر سکے تو گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف وداع کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک چیز کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو عمل کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم طواف وداع کرو گے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے تمہاری ماؤں نے تمہیں آج ہی جنا ہے۔ تو طواف وداع کرنے کے بعد جو حج کے واجبات تھے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آب زمزم اور کھجور کا لانا، اس کے اوپر کچھ بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اور صحابہ کرام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، شوق سے، رغبت سے آب زمزم کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ آب زمزم کا لے جانا یہ شوق ہی نہیں، یہ اس کی اوپر سے لڑی چلی آ رہی ہے، یہ سنت ہے۔ تو انسان سنت کو سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر انسان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کھجور کا معاملہ، مدینہ طیبہ انسان جاتا ہے تو رشتہ داروں کے لیے کھجور لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ تو انسان مکہ مکرمہ سے آب زمزم، مدینہ طیبہ سے کھجوریں لے آئے۔ باقی اور بہت ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں، اس کے بارے میں اپنا اپنا مزاج ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ بھئی وہاں سے چیزیں نہ ہی خریدی جائیں، وہ وقت قیمتی ہے، اس کو حرم میں اور عبادت میں گزارا جائے، نہیں تو کم سے کم آرام میں گزارا جائے، بازار کے چکر نہ لگا جائے۔ یا بہت آسانی سے کم وقت میں کوئی چیز مل سکتی ہے احباب کے لیے تو تھوڑی بہت انسان خرید لے، بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو نہ لگائے۔ یہ قیمتی دن ہے، قیمتی وقت ہے، یہ پرچیزنگ کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال اب وہاں بن گئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا وقت بجائے حرم کے ہوٹلوں میں اور بازاروں میں گزرتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ انسان جب حج سے واپس آتا ہے تو سادگی سے، خاموشی سے آئے۔ اب یہاں ہار پہنائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حج سے واپس آئے مدینہ، صحابہ کرام آئے، اور یہ سینکڑوں سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، کبھی کسی نے کسی کو ہار نہیں پہنایا۔ یہ ہمارے یہاں ہار پہنانے کی رسم یہ غیر ضروری رسم ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انسان بس یہ مانگے اللہ قبول فرما لے۔ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی حج کر کے واپس آ رہا ہو، یہاں کے جو لوگ ہیں اس کو استقبال کریں، ویلکم کریں، اس سے دعا کی درخواست کریں، اس کے گھر آنے سے پہلے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجاج کرام کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ حاجی کے لیے واپس آنے کے بعد
20 ربیع الاول تک قبولیت دعا کا وقت ہے، کھلا لمبا ٹائم، محرم کا پورا مہینہ، اس کے بعد سفر کا پورا مہینہ، ربیع الاول کے 20 دن، اتنا لمبا ٹائم ہے، انسان دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرما لی تو یہی مانگا تھا، ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیجئے۔ تو عمل کرنا ایک کام ہے اور قبولیت مانگنا اور بار بار مانگنا یہ دوسرا کام ہے۔ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کر کر آئے اور ہم اس سے مل رہے ہوں تو اس کو کس طرح سے دعا دی جائے، سنیے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا حج عمرہ کر کے، نبی علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا، اس کو یہ دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول فرمائے، تیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور تیرے خرچ کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ تو 3 باتیں، اللہ پاک سفر کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور خرچے کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔